ناظرین، یہ کوئی کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ ملیے اس ماں سے جس کی 3 بچیاں ڈسیبل ہیں، 2 کو نظر نہیں آتا اور تینوں کے دل میں سوراخ ہے۔ کس طرح سروائیو کرتی ہے، آپ ان سے سنیے۔ السلام علیکم، میں نیتا بات کر رہی ہوں، اور جیسے کہ آپ نے میرا پروگرام دیکھا، میری بچیاں دیکھیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ 20 سال کیسے گزر رہے ہیں، تو آپ پہلے دیکھیں، تسلی کریں، میری آواز سنیں اور پھر میری ہیلپ کریں۔ تو اب آپ تسلی کر کے میری مدد ضرور کرنا۔ نمبر چل رہا ہے اور میری آواز بھی سن لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ ناظرین، میڈیا ٹوڈے میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لاہور کے علاقے گھڑی شو میں اس وقت موجود ہے۔ میرے ساتھ ایک محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی 2 بچیاں یہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں نابینا ہیں، نظر نہیں آتا۔ تیسری بیٹی جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن وہ کیمرے میں آنا نہیں چاہتی، تو اس وجہ سے ہم لے کے نہیں آئے۔ ناظرین، مسائل انسان اگر دیکھے، کہتے ہیں نا کہ اگر دوسروں کا درد دیکھے تو اپنا درد اور اپنی پریشانی انسان بھول جاتا ہے۔ ہم اس وقت اتنا اپنے آپ میں مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کے درد اور تکلیف نظر نہیں آتی۔ اگر نظر آتی تو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان شارٹ کہ ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب ہم کسی پلیس پہ جاتے ہیں اور کسی کو اس تکلیف میں دیکھتے ہیں۔ اس بچی نے اس دنیا کی خوبصورتی نہیں دیکھی، اللہ کی رحمتیں نہیں دیکھی، اس نے دن نہیں دیکھا، اس نے رات نہیں دیکھی۔ ان بچیوں نے، ان کا پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں، کیسے یہ زندگی گزار رہی ہیں، کیسے یہ بچے سروائیو کر رہے ہیں، کس طرح ان کی روٹی پوری کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی، میری 3 بیٹی ہیں۔ 3 بیٹی ہیں۔ اور کیا کیا عمر ہے اس بچی کی، کیا عمر ہے؟ یہ فائقہ ہے، اس کا نام فائقہ ہے اور 13 سال ایج ہے اس کی۔ اچھا، اور وہ خدیجہ ہے، اس کی 15 سال عمر ہے، اور بڑی بیٹی 17 سال کی ہے جو کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ اچھا، تو آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ وہ ہمیں چھوڑ گئے تھے، تقریباً 10-11 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے شادی کر لی تھی ہمیں بغیر۔ کیوں چھوڑ گئے؟ اسی لیے چھوڑ دیا تھا کہ بچیاں ہو رہی ہیں اور وہ بھی بیمار، جو دیکھ نہیں سکتی، ساری عمر کے لیے بوجھ ہے۔ تو وہ تو پھر بھی یعنی کہ شاید سمجھوتا کر لیتے، لیکن ان کے گھر والوں نے نہیں کیا اور ان کی شادی کر دی۔ آپ کے ریلیٹیو تھے؟ جی، رشتے دار تھے۔ تو پھر خاندان والوں نے نہیں سمجھایا کہ غلط کر رہے ہو آپ، کیوں ان کو بے سہارا چھوڑ رہے ہو؟ جی، میرے ابو نہیں ہیں اور ایک ہی بھائی بڑا تھا، 2 مجھ سے چھوٹے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پہ آئے نہیں، اور کبھی والدہ آئی بھی ہیں تو میری ساس نے بےزتی کر کے نکال دیا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ بس والدین آپ کے زندہ ہیں؟ والدہ ہیں اور والد نہیں۔ تو ان کی طرف سے کوئی سپورٹ ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں۔ ان کی کیسے علاج وغیرہ کے لیے کس طرح آپ کرتی ہیں؟ گھر کا کھانا، 3 ٹائم کی روٹی، یہاں پر آپ رہ رہی ہیں، کیسے مینج کرتی ہیں؟ مینج تو نہیں ہوتا جس طرح کہ ایک نارمل لائف گزرتی ہے، وہ نہیں، بس اسی طرح ہی ہے۔ جب ان کے پاپا ساتھ تھے تو ہاسپٹل وغیرہ میں لے کر گئے ہیں، چیک کروایا، جب انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اب میں ان کو ڈاکٹروں کے پاس نہیں لے کے جاتی۔ بس اسی طرح جس طرح بھی یہ گزر بسر ہو رہی ہے، جاتی ہوں باہر کام کرتی ہوں، کھانا وغیرہ لے کر آتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ بس کرایہ دے دوں، باقی دوائیوں کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ انہیں لے کر دوں۔ یہاں رینٹ پہ رہ رہی ہیں آپ؟ جی، میں رینٹ پہ۔ کتنا رینٹ ہے یہاں؟ یہاں پہ تقریباً کوئی 9,000 روپیہ ہے، 7,000 سے آئے تھے ہم لوگ، 2 سال ہو گئے ہمیں یہاں رہتے۔ اچھا، 7,000 تھا، اب اس ایک کمرے کا 9,000 رینٹ ہے، اور بجلی پانی کا اور گیس کا بھی؟ نہیں، وہ علیحدہ ہے، وہ ہم کم سے کم استعمال کرتے ہیں، صرف 9,000 اس کمرے کا کرایہ ہی ہے۔ یعنی کہ 15,000 آپ کا یہ بن جاتا ہے یہاں پر؟ جی جی، بالکل اس طرح۔ اور کیا کرتی ہیں آپ گھروں میں، کیا کام کرتی ہیں؟ جھاڑو کپڑا وغیرہ کیا کرتی ہیں؟ کیا نہیں، جھاڑو کپڑا نہیں لگا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہی آپریشن سے آپریٹ ہوئے ہیں زیادہ میرے نا، تو میں کھانا ہی بنانے جاتی ہوں 3 گھروں میں۔ اچھا، تو کتنی آپ کی انکم منتھلی ہو جاتی ہے؟ یہ کوئی 10-11 ہزار ہو جاتی ہے۔
10-11 ہزار تو وہ پھر رینٹ دے دیتی ہوں گی، پھر بچوں کا کس طرح کرتی ہوں گی؟ بچوں کی تو ضروریات ہے، اسپیشلی بچیاں تو بہت پیاری ہوتی ہیں، بچیاں تو سب کچھ مانگتی ہیں۔ جی میں باجیوں کو کہتی ہوں کہ کوشش کریں مجھے اپنے کپڑے یا کوئی کبھی بہت ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ان سے لے آتی ہوں، بس اسی طرح ہی پورا ہوتا ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ پوچھا بھی نہیں کبھی انہوں نے، اپنے بچوں کو دیکھنے کی بھی نہیں کوشش کی۔ ایک ہوتا ہے نا، ماں اگر 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے تو خون جو ہوتا ہے نا وہ باپ کا ہوتا ہے، تو تڑپ ہوتی ہے ایک انسان میں کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں تو صحیح، میرے بچے بے یار و مددگار ہے، کسی سے مانگ رہے تو نہیں، کبھی ان میں تڑپ نہیں پیدا ہوئی۔ نہیں، میں نے 2-3 بار کوشش کی تھی کہ بچیاں ہیں، کوئی دروازے پہ آئے تو بہت یعنی کہ ڈر لگتا ہے، انہوں نے کہا کبھی ملنے بھی آؤں گا تو میں کچھ کر نہیں سکتا ان کے لیے۔ پھر آئے کبھی ملنے، ان کا حال دیکھنے؟ نہیں، کبھی نہیں آئے۔ تو اس شادی کو کتنا، دوسری شادی کو ان کو کتنا عرصہ ہوا؟ 9 یا 10 سال ہو گئے۔ وہاں پہ بھی پتا چلا کہ اب بچے ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، سننے میں آیا، کبھی ملے نہیں ہیں۔ تو وہ ٹھیک ہے یا وہ بھی ڈسیبل ہے؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ تو آپ کی اس وجہ سے کہ کزن میرج تھی، اس وجہ سے جی کزن میرج تھی۔ پیغام دینا چاہیں گے ان بچیوں کے لیے، اور جو دوسری بچی ہے جو کیمرے کے سامنے نہیں آئی، اس کا کیا پرابلم ہے؟ جی اس کے دل میں سوراخ ہے، تو ہم لوگوں نے کوشش کی ہے پچھلے روزے جیسے کہ آپ لوگ آئے، تعاون ہوا تو بچی کا آپریشن کروا لیا، تو آپ کو بس یہی پیغام ہے کہ بچیاں پیچھے اکیلی رہتی ہیں اور معاشرہ ایسا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ باہر نہ جایا کروں، کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے کہ ان کی دوائی اور کرائے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے، بس یہی چاہتی ہوں۔ ناظرین، ایک عورت کتنی حد تک مضبوط ہو، کس طرح وہ سروائیو کرے، وہ بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں تو سروائیو کر لے گی لیکن یہ معاشرہ نہیں جینے دیتا۔ ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو بھوکے درندوں کی طرح نوچنے والی نظروں سے لوگ زمانہ دیکھتا ہے کہ شاید اس کی ہم ضرورت پوری کر لیں اور یہ ہماری ضرورت پوری کر لیں۔ یہ اس وقت عزت کے ساتھ بچوں کو لے کے بیٹھی، میری آپ سے درخواست ہے، ہمارا نقصان ہونا ہو تو ہم لاکھوں کا برداشت کر لیتے ہیں، ہزاروں کا ہم خرچ کر لیتے ہیں، ہم باہر جاتے کئی ہزاروں لٹا دیتے ہیں۔ اب آپ بعض ٹائم کمنٹ میں بھی کہتے ہیں کہ بی بی آپ لوگ رحم کرنے گئی ہیں، آپ بھی ان کی ہیلپ کریں، سے سمجھ کے ان کے لیے ان کی امداد کیجیے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گی۔ ان کے ہسبینڈ ان کو اس لیے چھوڑ گئے ہیں کہ یہ بچیاں ڈسیبل ہیں، نظر نہیں آتا ان کو، لیکن ہم تو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ بھی ہمارا اس معاشرے کا حصہ ہے، یہ بھی سانس لیتے ہیں، یہ بھی جیتے ہیں، ان کا بھی حق ہے جینا۔ کیا پیغام دینا چاہتی ہو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو؟ آپ کہو، ان کو اپیل کرو کہ آپ پلیز ہمارا علاج کروا دیں۔ بولو کہو کہ ہمارا علاج آپ کیا کہنا چاہو گی؟ یہی ہے کہ میرے بہن کا علاج ہو جائے، میرا اب آپ کا اور آپ کی اس بہن کا علاج ہو گیا۔ ناظرین، میرے سے مزید ہی نہیں بولا جا رہا ہے کہ میں کیا ان سے سوال کروں، کیونکہ میں اینکر ضرور ہوں، میں پروگرام کرتی ہوں، لیکن میں جب جاتی ہوں کہیں تو اس کریکٹر میں ڈھل جاتی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ان کا حال ہے اگر ہمارا ہوتا تو ہم کس طرح سروائیو کرتے، کیونکہ انسان اگر کسی کی تکلیف دل سے محسوس کرے تو واقعی اس تکلیف میں انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ سے جی رہے ہیں اور مزید انہوں نے کتنا عرصہ اس طرح سروائیو کرنا ہے۔ الفاظ میرے پاس نہیں ہے، ان کی آپ تک آواز پہنچا دی ہے، آپ ان کی ہیلپ کیجیے، نمبر سکرین پر دے دیے، ان سے رابطہ کیجیے، اگر آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پروگرامز کیجیے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو وائرل کیجیے۔ حاضر ہونے نئے پروگرام میں رابعہ مرزا کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور ہم سب کو یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔